کی چچازاد بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں، ام ہانی ان کی کنیت ہے، ان کا نام فاختہ تھا، فاختہ نام تھا ان کا، اور کعبہ شریف کے قریب ہی ان کا مکان تھا۔ اب تو ان کا مکان مسجد حرم کے اندر آ گیا ہے۔ دار ام ہانی آج بھی لوگ جانتے ہیں کہاں پہ ہے۔ تو ہمارے حضور ان کے گھر پہ آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اور جنتی براق لیے حاضر ہوئے۔ 50,000 فرشتے آپ کے ساتھ میں تھے، جبریل امی کے ساتھ میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل امی علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے، میرے حبیب کے دونوں پاؤں چوم لے۔ نہ آواز دے کے جگا سکتے ہیں، نہ پکڑ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی کافوری آنکھیں اور ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیے۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جب ہمارے حضور بیدار ہو گئے تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا، ان کے کلمات آپ سنیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، جن کے پاؤں کو بوسہ دینے والے جبریل امی ہوں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جن کی ملاقات کا مشتاق رب العالمین ہو، پروردگار عالم ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا، نہانے کا ارادہ فرمایا، تو جنت کے داروغہ رضوان نے آپ کے لیے آب کوثر کی 2 سراہیاں حاضر کی، آب کوثر کی 2 سراہیاں لے کر کے وہ آ گئے۔ تو آب کوثر سے آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کے بعد آپ نے نورانی جوڑا پہنا جو جنت سے جبریل امی لے کر کے آئے تھے۔ اب یہ محبوب تو سارے عالم میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت پہلے ہی سے تھے، اور جب آب کوثر سے نہا لیا تو کتنے نکھر گئے ہوں گے، اور پھر جنتی جوڑا آپ نے جب پہن لیا تو پھر شب اسرا کے دولہا کی جلوہ ریزیوں کا عالم کچھ اور ہی ہو گیا۔ شب اسرا کی دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے اٹھے اور حتیم میں تشریف لے آئے۔ کعبہ شریف سے متصل جو دیوار ہے، حتیم بولتے اس کو، حتیم میں آئے۔ اب وہاں پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، مبارک دل کو سینے سے نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں اڑیل دیا گیا، اور پھر شکم کا چاک جو ہے اس کو برابر کر دیا گیا۔ اب یہ منظر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھیے، ایک انگلی کٹتی ہے، خون نکلتا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، لیکن ایک قطرہ خون نہیں نکلا۔ اب باقاعدہ
مسجد حرام سے معراج کی ابتدا ہوئی۔ حرم سے باہر آپ تشریف لائے تو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا، گدھے سے کچھ بڑا اور کھچر سے ایک چھوٹا۔ یہ اس کی بڑائی بتائی گئی، کتنا بڑا تھا وہ، خوبصورتی نہیں۔ یہ نہ سوچے کہ جیسے گدھا ہوتا ہے، یہ جیسے کھچر ہوتا ہے ایسے ہی وہ براق بھی تھا، نہیں۔ براق جو ہے گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا، انتہائی خوبصورت جنتی سواری ہے وہ، انتہائی خوبصورت۔ کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ یہ براق جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا جبریل براق لے کر کے جاؤ، میرے حبیب کو بلا لاؤ، تو جبریل علیہ السلام نے 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق آرزو رکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے، اور جبریل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے جاؤں، کیونکہ ہر براق ایک دوسرے سے بہت حسین، بہت خوبصورت ہے۔ اسی درمیان جبریل امی علیہ السلام کی نظر ایک براق پر پڑی جو سر جھکائے زار و قطار رو رہا تھا، اور سارے براق تو بڑے خوش تھے، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، اور ہر ایک آرزو کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے لے لیا جائے، لیکن ایک براق سر جھکا کر خاموش چپ چاپ رو رہا تھا۔ جبریل امی نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، تو رو رہا ہے؟ براق نے کہا میری منزل بھی وہی ہے جس کے تمام براق طالب ہیں۔ خوشیاں منانے کا انداز الگ الگ ہے، کوئی ہنس کر محبوب کو منا لیتا ہے، کوئی رو کر۔ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں کہ شاید میرا رونا ہی قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی سواری کے لیے منتخب کر لے۔ آخر اس براق کا رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گیا۔ جس وقت جبریل امی نے اس براق کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا، محبت رسول میں تمہارا رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گیا ہے، تو براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں انتہا درجے کا حسن و جمال آ گیا، سارے براقوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گیا، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس براق پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اسے اپنی قسمت پر ناز آ گیا اور وجد کرنے لگا، اچھلنے لگا، وجد کرنے لگا۔ اب سوار ہونے میں دقت ہو جائے گی، پریشانی ہوگی سوار ہونے میں۔ تب جبریل امی نے کہا تھا براق ٹھہر، صحیح طریقے سے رہا، تیرے اوپر سوار کون ہے آج؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے سے پہلے ذرا توقف فرمایا، سوار ہونے سے پہلے آپ ٹھہرے، تھوڑا سا آپ کا چہرے پہ آپ کے غم کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تب جبریل امی نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توقف کا کیا سبب ہے؟ آپ براق پہ سوار ہوتے کیوں نہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ آج میرے اوپر اللہ کی نوازشات کا خصوصی وقت ہے، فرشتے میری خدمت کے لیے حاضر ہیں، جنتی سواری میرے لیے موجود ہے، اور قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا۔ پل صراط
جو 50,000 سال کی راہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز ہے، اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ میرے لیے تو براق ہے، میں براق سے جا رہا ہوں، میری امت پل صراط کیسے پار کرے؟ مجھے میری امت کا خیال آ گیا، اس لیے میں نے توقف کیا ہے۔ کسی موقع پہ میرے آقا نے اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد فرمایا۔ یہ امت کیسی ہے کہ اپنے حبیب کو یاد نہیں کرتی؟ جب اللہ کے حبیب نے یہ بات کہی، اسی وقت اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے اس پار سے اس پار پہنچ جائیں گے۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اب حضور سوار ہوئے براق پر، اب شان دیکھیے ہمارے حضور کی، آب کوثر سے نہائے ہوئے ہیں، جنتی جوڑا پہنے ہوئے ہیں، اتنے حسین براق پہ سوار ہیں۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا، اور 50,000 فرشتے دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے فرشتوں کی صدائیں کیا ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ صلاۃ والسلام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی، اور وہ سما بھی کیا سما ہوگا۔ اب اس پر ہم اعلیٰ حضرت کے چند اشعار آپ کو سنا دیں۔ قصیدہ معراج آپ کا ایک قصیدہ ہے، اس موقع کا منظر آپ نے تھوڑا بیان کیا ہے۔ اس کا پہلا شعر وہ مشہور شعر ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس کا ایک شعر ہے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، حضور کے رخ انور سے جو روشنی نکلتی تھی، لائٹ، وہ عرش اعظم تک پہنچتی تھی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اور کعبہ کتنا خوش تھا، اس کو بیان کیا، نئی دلہن کی فبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ حجر اسود کو یہ کہا ہے کہ وہ کعبہ کی کمر ہے، کعبہ کی کمر میں ایک تل ہے، کعبہ کی کمر میں ایک تل ہے حجر اسود۔ اس کی خوبصورتی بیان کیا ہے کہ نکھر حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، خدا ہی دے جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ وہ منظر میں کیسے دکھاؤں، الفاظ تو ایسے ہیں نہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے ان کو بیان کیا جائے، تو خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کر قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ قدسی فرشتے جھرمٹ میں لے کے جنتوں کا دولہا بنا رہے تھے، کیا حسین منظر تھا۔ وہ دولہا ہوتا ہے، دولہا بناتے ہیں، سر سے جو ہے اتارا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے غریبوں میں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو یوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی
कटोरे तारों ने भर लिए थे। सितारे नहाने में जो गिरा था पानी, तारे कटोरे तारों ने भर लिए थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। और बचा जो तलवों का उनके धोवन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, वो बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जन्नत में जो आराइश हुई उसी तलवे के धोवन से। तो बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। सेहरा कैसा था? तजल्ली हक का सेहरा सर पर, अल्लाह की तजल्ली का सेहरा, तजल्ली हक का सेहरा सर पर। सलातो तस्लीम की निछावर, दुरूया कुदसी परे जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते थे। आखिर में आरजू करते हैं जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट कर कदमों से लेते उतरन। हम भी अगर वहाँ की मिट्टी होते हमारा भी भला होता। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट कर कदमों से लेते उतरन। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। कुल 67 अशार हैं। अगर हर शेर को सुनाया जाए और हर शेर की तशरीह कर दी जाए तो महीनों लग जाएंगे उसमें। मैंने कोई तशरीह नहीं की किसी शेर की, ऐसे मैंने शेर पढ़ दिए। बहरहाल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी नहायत शान व शौकत से फरिश्तों के जुलूस में मस्जिद हराम से निकली। आसमानों के दरीचे भी खोल दिए गए ताकि मलए आला की दुनिया भी हुजूर के जुलूस देख ले। इब्तिदाए सफ़र में चंद लम्हों में एक वादी आई। जब आप चले तो चंद ही लम्हे में एक वादी आ गई जिसमें खजूर के बेशुमार दरख्त थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इंजिल फसल्ले, ये अल्लाह के हबीब यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज अदा करें। यहाँ आप उतर जाएं और 2 रकात नमाज पढ़ लें। हमारे हुजूर उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी। अब जिब्रील ने कहा, अतदरी ऐना सल्लैता, क्या आप जानते हैं ये कौन सी जगह है जहाँ आपने उतर कर नमाज पढ़ी है? ये मदीने तैयबा है। मक्का से चले थे ना, अभी आपकी हिजरत तो हुई नहीं थी। ये मदीने तैयबा है जो आपकी हिजरत गाह है। अभी हिजरत होनी है, बाद में हुजूर का कदम पहुँचेगा, बाद में ज़मीन पहले ही से मुतबर्रक है। फिर आप सवार हुए, आगे बढ़े, फिर एक वादी से गुज़र हुआ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही बात कही, इंजिल फसल्ले, आप यहाँ भी उतरें और 2 रकात नमाज पढ़ लें। आप उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी। जिब्रील अमीन ने फिर कहा, या रसूलल्लाह कि आपको खबर है ये कौन सी जगह है जहाँ आपने नमाज पढ़ी है? सल्लैता बेतूरे सीना हैसो कल्लम अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, आपने ये नमाज तूरे सीना में पढ़ी है। ये वादी ऐमन है, तूरे सीना है, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम का शरफ बख्शा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जहाँ बात की थी। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं मेराज की रात एक सुर्ख टीले से गुज़रा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस का ये हिस्सा हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि हमारे हुजूर इस दुनिया में रहते हुए कब्र के हालात भी देख लिया करते हैं और अंबिया इकराम अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं, तसर्रुफ भी करते हैं और जहाँ चाहते हैं आते जाते हैं। राय तो मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने मूसा को देखा कि अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बड़े सवार होकर के ये 2 मंजिल हुई। मदीने में ठहरे आप, नमाज पढ़ी और तूरे सीना पे। फिर आगे बढ़े जब, फिर फरमाया इंजिल फसल्ले, उतरे, यहाँ भी 2 रकात नमाज पढ़ लें।
ہمارے حضور کہتے ہیں فصلی، تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ فقالا، پھر کہا جبریل امین نے اتدری این صلیت، آپ کو کیا خبر ہے، جانتے ہیں آپ کی کہاں نماز پڑھی ہے؟ صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہ نماز بیت لحم میں پڑھی ہے۔ یہ بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے یہ۔ چونکہ یہ 3 مقام میں ٹھہرنا، نماز پڑھنا، یہ ہم اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے میں اس کا پورا صاف صاف حوالہ دیتا ہوں۔ یہ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں حضرت انس سے روایت کی ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت شداد بن اوس سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، اس کا یہ حصہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جو یہ حدیث معراج کی روایت ہوئی ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ میں نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ آئندہ ہمارے حضور کی ہجرت گاہ ہونے والا تھا۔ پھر طور سینا میں نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر بیت لحم میں نماز پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس کا مطلب کہ ان مقامات کو کوئی اہمیت حاصل ہے؟ اگر ان مقامات کی کچھ بھی عظمت و وقات نہ ہوتی تو ان مقامات پہ ٹھہرنے اور نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ حضرت جبریل کے فرمانے کے مطابق حضور کا ان مقامات پہ اتر کر نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبوبان الہی سے نسبت و تعلق رکھنے والے مقامات کا ادب و احترام خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب اور محمود ہے۔ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، محال ہے، بلکہ یہ کسی طرح گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ خلاف اولا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کو پسندیدہ ہے یہ عمل کہ جو چیز، جو مقامات اس کے کسی محبوب بندے کی طرف منسوب ہیں وہاں سے آدمی برکت حاصل کرے۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے، اور جس حلقے میں انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو باندھ دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم برآ تھے، پہلے ہی سے موجود تھے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے اور تمام انبیاء نے مقتدی بن کر ہمارے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ خصائص الکبریٰ میں ایک حدیث ہے کہ حضرت انس سے حدیث مروی ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احباب ملے، انہوں نے ان لفظوں میں سلام کہا: السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ یعنی ہمارے حضور کو اول بھی کہا، آخر بھی کہا، حاشر کہا۔ تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ سلام کرنے والے موسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام بھی آپ کو اول و آخر کہہ کر پکارتے تھے، جو قرآن شریف میں آیت کریمہ والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی حمد بھی ہے، رسول کی نعت بھی ہے۔ حضرت نے اسی کو کہا ہے: نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول و آخر۔ جو اقصیٰ میں نماز آپ نے پڑھائی اس میں یہی راز تھا۔ تو مسجد نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ انبیاء کرام جو سلطنت کر گئے تھے۔ اور اس مقام پہ آپ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے مسجد اقصیٰ میں بھی موجود تھے انبیاء کے ساتھ، اور پھر جب آسمانوں کی سیر شروع ہوئی تو آسمان پر بھی موجود تھے، اور بہت سارے انبیاء کرام آسمان پہ موجود تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں رہتے ہیں، اور قبروں میں رہتے ہوئے بھی جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ ان کی قبریں کبھی ان کے وجود سے خالی نہیں ہوتی ہیں، جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو تصرف کی طاقت عطا فرمائی ہے۔
اب یہ سفر جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ہوا، اسی سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اتنے سفر کو۔ اب یہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا تو قطعی ہے، قرآن کی اسی آیت سے ثابت ہے، لہذا مطلقاً معراج کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں زمین سے آسمانوں تک اور اس کے آگے جو سفر ہے وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ اور بدعتی ضرور ہو جائے گا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا، 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے گئے، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر آپ نے سفر فرمایا، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ السلام کے بازو پر سفر کیا، پھر سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف پر سواری کیا آپ نے۔ اور منزلیں کتنی ہوئیں؟ مکے سے مدینہ تک پہنچنے، مکے سے مسجد اقصی تک پہنچنے میں 3 منزلیں کی آپ نے، وہ آپ نے سن لیا، مدینہ اور طور سینا اور بیت لحم۔ پھر جب مسجد اقصی سے چلے قاب قوسین تک پہنچے رب کے قرب خاص تک، تو آپ نے 10 منزلیں کی، 10 جگہ ٹھہرے تھوڑا تھوڑا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، طرح سے چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7 منزلیں یہ ہو گئی ہر آسمان پر منزل کی۔ پھر سدرۃ المنتہا پر بھی آپ نے ایک منزل کی، اور ایک مقام مستوی آیا، مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، وہاں بھی آپ نے قیام فرمایا۔ پھر عرش اعظم پر جو ہے آپ کی منزل ہوئی، اس کے بعد پھر آگے جو ہے مقام قوسین تک آپ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔